کراچی میں ایک بہت ہی پرانی اور بہت ہی دیدہ عمارت موجود ہے جو فیرر ہال کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ پہلے پہل اس عمارت کے بنانے کے لیے شہریوں نے کچھ چندہ بھی اکٹھا کیا اور پھر حکومت پر زور دیا کہ انہیں ٹاؤن ہال کے لیے زمین دے دی جائے۔ اس طرح سے پھر فیرر ہال کے بننے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب سندھ کا جب الحاق ہو گیا برطانوی حکومت کے ساتھ، تو پہلے پہل تو چارلس نیپیئر نے اپنے وقت میں ذرا یک طرفہ حکومت کرنے کے معاملے پر زور دیا۔ ان کے جانے کے بعد 1847 میں سندھ میں ایک کمشنر کی تعیناتی ہوتی ہے۔ پرنگل صاحب آئے یہاں پر، انہوں نے کچھ عرصہ وقت گزارا۔ ان کے بعد فیرر صاحب آپ موجود ہوئے۔ فیرر صاحب نے دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں تک رسائی حاصل کی تھی اور عام لوگوں کو اپنے پاس پہنچنے میں بھی کوئی دقت ہونے نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی وقت تھا جب خاصے بڑے ترقیاتی کام جو ہے وہ سندھ بھر میں شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ سے عوام میں ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بہت تھا، اس حد تک کہ وہ مقامی زبانوں کو بھی فروغ دینے کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی انہی کاوشوں کے نتیجے میں یہاں پر پوسٹل نظام نے بھی خاصی مضبوطی اختیار کر لی تھی۔ ریلوے کی ڈیولپمنٹ کا بھی یہی زمانہ ہے، اور پھر روڈ نیٹ ورک وغیرہ پر بھی خاصی کاوشیں ہوئیں اور کام بڑھا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ان کو ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر پہچانا تھا۔ اسی زمانے میں ان کے تبادلہ ہونے کے بعد ایک تحریک یہاں اٹھتی ہے کہ جناب شہر میں ٹاؤن ہال ہونا چاہیے، کیوں اب خاصی بڑی آبادی ہو چکی تھی اور تقریبات کے لیے کوئی ایسا موزون جگہ بھی نہیں تھی۔ ایک لائبریری ہوا کرتی تھی، وہ بھی رینٹڈ ہاؤس میں تھی، تو اس لحاظ سے ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ایگزسٹ کرتا تھا کراچی میں، وہ ایلفنسٹن اسٹریٹ پر موجود تھا، لیکن وہ بھی کسی چھوٹی سی عمارت میں ایک گوشے میں بنا ہوا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شہر کی نئی جدید ضروریات کے لیے جو اربن ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے تو شہریوں نے مل ملا کر کچھ پیسے جمع کیے اور انہوں نے ٹاؤن ہال کے لیے عرضداشت داخل کر دی۔ اس پر میونسپل کمیٹی نے بھی وعدہ کر لیا اور انہوں نے بھی اس کو خاصی رقم جو ہے وہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس وقت اس عمارت کی ڈیزائن کے لیے بات چلی تو بامبے اور احمد آباد میں خاصا مشہور آرکیٹیکٹ تھا، ان کی خدمات لی گئیں۔ انہوں نے جب نقشہ بنا کر حاضر کیا تو پتہ چلا کہ جو رقم جمع ہوئی تھی اس سے کچھ زیادہ ہی رقم کی ضرورت ہوگی۔ اس پر پھر بامبے گورنمنٹ نے رضامندی اختیار کر لی کہ جناب ٹھیک ہے، تو ہم بھی کچھ رقم دے دیں گے۔ پھر بامبے گورنمنٹ نے کراچی میونسپلٹی سے بھی کہا کہ مزید کچھ پیسہ جو لگنا ہے وہ پھر آپ دے دیجئے۔ اس طرح سے یہ ممکن ہوا کہ یہاں پر ٹاؤن ہال بن گیا۔ جب ٹاؤن ہال بن گیا تو اس وقت شہریوں نے اظہار تشکر کے طور پر اس کا نام فیرر ہال رکھ دیا۔ وہ فیرر ہال آج بھی کراچی کے سینٹر میں سول لائنز میں موجود ہے اور وہاں ہر خاص و عام آسانی سے آ جا سکتا ہے، اوپن فار پبلک ہے۔ آپ بھی بے شمار دفعہ وہاں گئے ہوں گے، اور جب بھی آپ جائیں تو آپ کو وہاں پر لوگوں کا تانتا بندھا نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی مرضی، اختیار، خیال، سوچ و فکر سے اس حال میں اور اس کے پارک میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کی ڈیولپمنٹ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ملکہ وکٹوریہ کا بھی ایک مجسمہ
ان کے ولی عہد نے یہاں پر آ کے نصب کیا تھا، اور اگلے ہی سال پھر پتہ چلا کہ وہ بادشاہ بن گئے تھے، اور پھر ان کا بھی ایک مجسمہ فرر ہال کی دوسری طرف نصب ہوا، اور وہ فاؤنٹین بنے، وہ فاؤنٹین بڑے مشہور ہوئے، اور مسلسل وہ کراچی کی زندگی میں شہریوں کے سامنے تھے۔ وہی وقت تھا کہ یہاں پر ایک پارسی سیٹھ نے بھی ایک پھوارا اپنی طرف سے بھی بنا دیا، اور وہ بھی آج تک موجود ہے۔ تو وہ جو دو فوارے تھے، کوئنس لان کے بیچ میں تھا اور دوسرا کنگس لان کے بیچ میں تھا، وہ 60 کی دہائی میں کچھ شہری بے چینی کے وقت میں غیر ذمہ دار عناصر کی توڑ پھوڑ کے خوف سے وہاں سے ہٹا دیے گئے تھے، جو کہ دوبارہ ابھی تک بحال نہیں ہوئے ہیں۔ اسی فرر حال میں ہر وقت تقریبات ہوتی رہتی تھی۔ ایوب خان صاحب کا زمانہ ہے، پاکستان کا دارالخلافہ کراچی ہی ہے، ملکہ برطانیہ تشریف لاتی ہیں، کوئین الزبتھ صاحبہ، ان کا بھی یہاں پر بینکویٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح بے شمار تقریبات جو ہے وہاں پر منعقد ہوتی رہی۔ فرر حال کی رونقیں ہمیشہ دوبارہ رہیں۔ یہی وقت تھا کہ ایک دن فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا دارالخلافہ یہاں سے اسلام آباد کو شفٹ کر دیتا ہے۔ تو پہل تو اپنا پنڈی میں کچھ دفاتر، کچھ دائیں بائیں قائم ہوئے، آہستہ آہستہ سیکریٹریٹ اٹھ گیا، دوسری آفیسز بھی یہاں سے جانے لگی۔ اب رونقیں اسلام آباد میں بحال ہوئیں، کراچی اب بے آسرا ہو گیا۔ صوبائی دارالخلافہ تو پہلے ہی یہاں سے ہٹ چکا تھا، 1 یونٹ بننے کے بعد سب رونقیں وہاں لاہور میں چلی گئی تھیں، ویسٹ پاکستان ایک صوبہ بن گیا تھا۔ اب ایسے ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ فرر حال میں تقریبات مفقود ہو گئی، نہ کسی کا آنا نہ کسی کا جانا۔ یہاں پر کوئی حکومتیں تھیں نہیں، حکومتوں کو دفاتر تھے نہیں، باہر کے ڈگنیٹریز کا آنا ہو تو یہاں نہیں ہوتا تھا، لاہور چلے جاتے تھے، اسلام آباد چلے جاتے تھے، اور تقریبات جو ہیں شالامار باغ میں ہو رہی ہوتی تھیں۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کچھ رونقیں پنڈی میں رہیں اور کچھ لاہور میں رہیں، اور کراچی ویران سا ہو گیا۔ اس عالم میں فرر حال کی جس طرح سے آہستہ آہستہ نگلیکٹ سے تباہی ہوئی، اس نے بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچایا۔ پہلے اس کی چھت بدلی گئی، کاپر کی چھت تھی، اس کی جگہ پر پھر GI ٹین لگا دیا گیا۔ اس کی وجہ سے اندر چھت کے جو سٹرکچر ہے، جو ووڈن ٹرس تھا، اس میں تبدیلی ہوئی، خاصا تغیر اور تبدل ہوا، جس سے فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں پر کراچی کے حالات کی وجہ سے پے در پہ دھماکے ہونے سے رہی صحیح کسر بھی اس نے پوری کر دی۔ ایسے وقت میں ہم نے جب دیکھا کہ فرر حال کسی بھی حساب سے اب اپنے تئیں اپنی زندگی کو بڑھاوا نہیں دے پائے گا، تو کسی نہ کسی دن وہ کولیپس ہو جائے گا، چھت اس کی چلی جائے گی، ٹاور دونوں ہل گئے تھے۔ ایسے میں ہم نے پھر ایک توجہ دی۔ اس زمانے میں حالات کی خرابی کی وجہ سے ہمیں کام کی اجازت نہ ملی، کیونکہ سامنے US قونصلیٹ تھا، ان کی سیکورٹی اور سیفٹی کا معاملات تھے، پہلے ہی وہاں پہ دھماکے ہو چکے تھے کئی مرتبہ، تو ہم کام نہیں شروع کر سکے۔ لیکن کافی عرصے کے بعد آخرکار جب US قونصلیٹ یہاں سے شفٹ ہو گیا، مائی کولاچی روڈ پہ چلا گیا، تو ہمیں موقع ملا، اور ہم نے اس سلسلے میں چاروں طرف نگاہ دوڑانی شروع کر دی۔ گورنمنٹ کو بھی ہم نے ایک اسکیم بنا کے پہلے ہی دے رکھی تھی، جس کی پر کام نہیں ہوا تھا، وہ لیپس ہو گئی تھی۔ اب اس کی ریوائیول کے لیے بھی ہم نے کہا، خیر کچھ ہو نہ سکا۔ لیکن ایسے میں یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسیڈر فنڈ فار کلچرل پریزرویشن میں ہماری جو پروپوزل گیا تھا،
اس کو واشنگٹن میں سے اپروول مل گیا. کراچی میونسپل کارپوریشن، بلکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن، سندھ ایکسپلوریشن اینڈ ایڈونچر سوسائٹی اور یو ایس ایمبیسیڈرز فنڈ کی کولیبوریشن کے ساتھ فرر ہال کی انٹیریئر میں جو نقصانات ہو چکے تھے ان کے ازالے کے لیے اسکیم بنی. ہوا یوں تھا کہ وہاں پر لکڑی کا خاصا کام ہے، ٹمبر کا اوریجنل کام ہے، اس کی بہت بیجسٹک قسم کی اسٹیئر کیس ہیں، اس کے بعد پھر اوپر کا ہال جو ہے اور کوریڈورز جو ہیں ان میں لکڑی کا فرش ہے، برما ٹیک اوریجنل ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ اس نگلیکٹ نے اور دھماکوں نے اور ٹرمائٹ نے اور آگ لگنے کے پیدر پہ واقعات نے اس فرش کو انڈینجرڈ کر دیا تھا. ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہمیں وہاں پر سائنیج لگانا پڑ گئی کہ جناب اس طرف 20 سے زیادہ آدمی یک وقت نہ جمع ہوں. آہستہ آہستہ پھر فرش کو کھولا گیا، اندر جتنے بلیوں کو نقصان ہوا تھا ان کو بدلا گیا. اس کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ پرانی ٹیک ہی استعمال کی جائے، اور وہ صحیح و کاوش سے ایسا ہوا کہ ہمارے ہتھیں لگنا شروع ہو گئی. ہم نے کباڑ مارکیٹ سارا چھان مارا اور ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں ہم لوگ. تو فرسٹ فلور کی ریہیبلیٹیشن ہو گئی. وہاں پر جو ایڈیشنز ہوئے تھے ان ایڈیشنز کی وجہ سے فرش میں بہت زیادہ نقصان جن حصوں میں آیا تھا، کیوریٹر کا آفس اور اس کے پیچھے والا آفس، وہاں پر انہوں نے باتھ روم بنایا ہوا تھا، وہ بالکل ہی گل سڑ گیا تھا، لکڑیاں اس کی ختم ہو چکی تھی، ان کو بدلا گیا. اسی طرح پھر جو آئل کی طرف چھوٹا ہال ہے وہ بالکل لرز رہا تھا. اگر آپ وہاں پر تھوڑا سا بھی چلتے تھے تو وہ لرزش آپ کو ڈرا دیتی تھی کہ آپ سوچتے تھے کہ ابھی فرش گیا سو گیا. اس کی ریہیبلیٹیشن ہو گئی. اوپر کے دونوں ٹاور جو ہیں، ویدر وان جہاں لگا ہوا ہے وہ تو بالکل ہی ٹلٹ ہو گیا تھا اور وہ کسی بہت بڑے ہوا کے جھونکے کا منتظر تھا. اس کی ریہیبلیٹیشن ہو گئی. اس پہ خاصا کام تھا، خاصا وقت اس پہ لگا. ایسے کنزرویشن کا کام جیسے آپ جانتے ہیں کہ دقت طلب بھی ہوتا ہے اور وقت طلب بھی ہوتا ہے. بڑے ٹاور کا جو ہڈ تھا 38 فٹ اونچا ہے اور 38 فٹ وہ فریم لکڑی کے فریم پہ ہے. وہاں پر بھی جو روشنی کی کوشش میں اور سرچ لائٹ لگانے کے چکر میں جو وائرنگ گئی تھی اس وائرنگ نے بہت سی جگہوں پہ آگ لگا دی تھی اور اس کی وجہ سے اس کا فریم بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اور بس وہ بھی اسی حال میں تھا کہ کسی دن وہ الوداع کہہ دیتا. بہرحال فرر ہال کی کنزرویشن کا کام تاحال جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ جو آخری حصہ ہے اس کی اسٹیئر کیس کو سیکیور کرنا ہے، میجسٹک سیڑھی کو، وہ ابھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اور ہمیں امید ہے کہ ہم اسٹرکچرل ری ویمپنگ اور ووڈن ایلیمنٹ، دروازے، ونڈوز کی ریہیبلیٹیشن کا سارا کام تقریباً مکمل کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکچر کو ہم نے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلائز کر دیا ہے، جو کئی دہائیوں تک انشاءاللہ اسی طرح سے مستحکم رہے گا. البتہ کچھ ایسا کام ہے جو ابھی تک رہتا ہے اور وہ ہونا چاہیے، جو کہ وہ ہمارے اس اسکوپ آف ورک میں نہیں تھا لیکن اس کا ہونا ضروری ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس کی چھت بدلی گئی تھی، کاپر کی چھت سے اس کو بدل کے GI شیٹ میں کیا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ GI شیٹ کی جو لائف اسپین ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ 25 سال کراچی کے موسم میں چل جائے تو بڑی بات ہے.
وہ پہلے ہی اوور ڈیو ہے کہ اس کو ریپلیس کیا جائے. لیکن اگر آپ جی آئی شیٹ کو ریپلیس ہی کریں گے تو اب کیا جی آئی شیٹ سے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے 20 سال میں پھر آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ اس کو دوبارہ چینج کریں. اتنے بڑے اسٹرکچر پر جب آپ اس کی چھت کھولتے ہیں تو اس کے کتنے زیادہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اندیشہ ہے کہ بہت سارے نقصانات بھی ہو جائیں، کیونکہ یہ کام ذرا دنوں میں نہیں پورا ہوگا. تو پھر اگلے 25 سال کے بعد آپ کو دوبارہ سے بدلنا ہوگا. تو اگر آپ کاسٹ افیکٹ ریشو نکالتے ہیں کاپر کا اور جی آئی شیٹ کا، تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ بہتر ہے کہ ہم کاپر کی چھت دوبارہ سے قائم کریں. اور پھر جو ووڈن ایلیمنٹ ہیں ٹرس کے اوپر کی چھت کے، ان میں خاصا نقصان تھا، بہت زیادہ کریکس تھے. ان کے لیے ہم نے اسٹیل کی سلیوز بنا کر بہت سی جگہوں پر ان کو لگایا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو اسٹیبل تو کر دیا ہے. دوسری جو ضرورت ہے اس چیز کی کہ فریر ہال کی اپنے حساب سے ایک ڈسکرپشن آنی چاہیے. اس کے یوز کو جو ہے نا، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کون سا یوز اسائن کر رہے ہیں، اس کا کیا رول ہماری سوشل، کلچرل، میونسپل اور شہری لائف میں ہوگا. یہ ڈیفینیشن کرنے کے بعد یہاں پر پروگرامز کو اب زیادہ انٹینس بنانے کی ضرورت ہے کہ اسپیس اسٹیبلائز ہو چکا ہے اور پورے حال میں کسی بھی جگہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. گراؤنڈ فلور پہ ایک لائبریری ہے جو کہ وہ اسی پہلی لائبریری کی کنٹینیوشن ہے جو ایک چھوٹے بنگلے میں کام کرتی تھی. فریر ہال بننے کے بعد اس کو وہاں شفٹ کر دی گیا. وہاں پر ایک خوبصورت میزنائن فلور بھی ہے جس کے اوپر ایک بڑی اچھا سا خوبصورت سا لکڑی کا، ٹوٹل لکڑی کا اسٹیئر کیس ہے جس میں کسی میٹل کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی. اس کی اسمبلی بہت خوبصورت ہے. وہ بھی بالکل انڈینجر تھا، اس کی بھی ریوائول ہو گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے اس رول کو جدید زمانے میں ڈیفائن کریں اور اس سے زیادہ تقریبات میں، معاملات میں، کلچرل ایونٹس میں، پریزنٹیشنز میں اس کو انوالو کریں. لہٰذا ضرورت ہے کہ کے ایم سی اس کے رول کو ایک مرتبہ سے ڈیفائن کر دے تاکہ یہ شہریوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد رہے. شکریہ.